رامتہ کردہ تے اپنے دروازے دے سامنے لکھ لیا کرو ہر صحابی نبی تے ایسے پرچہ بھی نہیں ہوندہ ایڈا پارلیمانی نعرہ ہے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہاں جدو 33 باری ہو جائے نا پھر میں نے دس دے آجے جھوم کے پڑھیں ہر صحابی نبی وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ فرماد نے پہلے اور پچھلے سارے دے سارے محبوب دے صحابی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى الحسنہ جنت نو کیا جاندہ ہے اللہ فرماد نے قرآن پاک اندر ہر صحابی رسول نال جنت دا میں وعدہ کر لیا ہے اس قرآن دی آیت دا معنی کی ہوئے گا ہر صحابی نبی ہاں پیار نال محبت ہر چوک چرائے اندر لکھ دو لگا دو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی صحابہ اکرام دی محبت عقیدت پیار ادب احترام اپنی اولاد نو بچیاں نو انج پڑھایا کرو جی میں رب دا قرآن پڑھایا جاندہ ہے بچیاں نو سکھا دیتا کرو صحابہ اکرام دی محبت محدثین اکرام لکھ دینے ابو بکر عمر دی محبت قرآن دی طرح پڑھانا واجب ہے ہر مسلمان اپنے گھر اندر صحابہ اکرام دی محبت پڑھائے اور سمجھائے کہ ہر صحابی نبی اپنے دروازے پہ لکھ دو اندر بھی باروی بچہ آندہ جانیاں پڑے تاکہ کوئی فتنہ قدمی اٹھے تے خراب نہ کر سکے ہر صحابی نبی اونچی بولیے ہر صحابی نبی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بدر 313 صحابہ کرام دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر اللہ نے تو انہوں اسمان تو جھانک کے ویکھے ہے محبت نہ اللہ نے ویکھ کے فرمایا ہے اے میرے محبوب جی صحابہ کرام نو دس دیو اے عملو ما شئتم آج تو بعد غزوہ بدر تو بعد جہاد تو بعد اس توڑی انداز تو بعد میدان بدر اندر لڑن تو بعد میدان بدر دے اندر اپنے جذبات پیش کرن تو بعد میں دسو میرے میدان بدر اندر سیدنا حسن بھی موجود نہیں میدان بدر اندر سیدنا حسین ابن علی بھی موجود نہیں میدان بدر اندر سیدہ فاطمہ تو زرا بھی موجود نہیں پھر میں دسو کون شخصیات نے جنہ دے بارے حدیث بخاری کہہ رہی ہے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر اللہ نے تو انہوں اسمان تو جھانک کے محبت نال پیار نال ویکھ کے فرمایا اے میرے محبوب جی بدری صحابن کہہ دو اے عملو ما شئتم آج تو بعد جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو چکی ہے جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو چکی ہے جو چاہو کرو میں تنہیں معاف فرما دیتا ہے تسی جو چاہو کرو تسی جنت دے اندر داخل ہوں گے ایک حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی آئی آپ نو دسیا گیا محبوب جی ایک عورت ہے اس عورت کو لے خط ایک رکا ہے وہ خط لے کے مدینہ پاک تو مکہ پاک اندر جانا چاندی ہے عمرے دیرہ دنال جا رہی ہے لیکن او دے کو لے خط ایک رکا ہے او دے اندر توڑے حالات پروگرام تو لکھیا گیا جاسوسی کی تی گئی ہے لہذا وہ خبریں اہل مکہ تک پہنچ جان گئیاں صحابہ اکرام نو بھیجو تے جا کے اس عورت نو گرفتار کرن تے او دے کو رکا برآمد کرن آپ نے صحابہ اکرام نو بلایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوی نال نے آپ نے 3 صحابہ اور ملائے فرما علی المرتضی دی امارت کیا دت اندر چاہو ایک عورت جا رہی ہے مدینہ پا تو نکل چکی ہے فلاں جگہ تے اس دا توڑی ملاقات ہو جائے گی او دیکھو لے خط ایک رکا ہے برآمد کر کے لے آؤ توجہ فرمانا حضرت علی صحابہ نو ساتھ لے کے چل نکلے جدوں اس مقام تے پہنچے جتے حضور نے فرمایا اس عورت نال ملاقات ہوئی حضرت علی مخاطب ہوئے فرمایا تیرے کو لے خط رکا ہے عورت نے کیا رکا نہیں فرمایا ہے تیرے کو رکا وہ کہنے لگے میرے کو رکا نہیں آپ نے حضرت علی فرمایا ہے تیرے پاس رکا وہ انکار کرے سیدنا علی اسرار فرمان ایک صحابی کہنے لگا ہے علی ہو سکتا ہے رکا نہ ہو سکتا ہے رکا نہ ہو ہم 4 بندے اور یہ ایک جنگل میں خاتون اکیلی جرت کیسے کر سکتی ہے انکار کی مجھے ایسے لگتا ہے اس کے پاس رکا ہے ہی نہیں سیدنا علی
اس صحابی رسول والمخاطب ہوئے، فرمایا حضور فرمان رکا ہے، حضور نے بھیجا ہے جاؤ اس عورت نو گرفتار کرو، دیکھو رکا ہے تے تسی آندے رکا نہیں، تہاڈا تجربہ صحیح نہیں، عورت غلط کہہ رہی ہے، رکا ضرور ہے، کیوں؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نال تے بولتے نہیں، رب دے حکم وہی نال رکا ہے۔ جدوں سیدنا علی نے سخت لاجا اپنایا ہے، اس عورت نے اپنے والاں دے وچوں رکا نکال کے باہر سٹ دیتا ہے، عورت گرفتار ہو گئی، رکا برآمد ہو گیا، مدینہ پاک اندر اس عورت نو لے آیا گیا، گرفتار کر کے جدوں عورت نو لے آیا گیا، آپ نو دسیا گیا محبوب جی اے خط اس کو لو برآمد ہویا ہے، فرمایا خط پڑھو، خط پڑھیا گیا، فرمایا نیچے کدا نام لکھیا ہے، فرمایا محبوب جی یہ تے تواڈے صحابی رسول، تواڈے صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام آیا ہے، اے انہاں خط لکھی ہے، اے انہاں بھیجے ہے۔ حضرت حاتبی محفل مجلس اندر موجود نے، فرمایا حاتب جی محبوب جی حاضر، فرمائے رکا اے خط تساں لکھے ہے؟ جی محبوب جی میں لکھے ہے۔ کیوں لکھے ہے؟ محبوب جی تواڈے پروگرامت اہل مکہ نے اطلاع کرنا چاہندا سا، وجہ کی ہے کہ سارے آندے کسے دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے اندر موجود ہے، جدے بچے رہ گئے، جدے رشتہ دار رہ گئے، وہ انہاں دا خیال رکھدا ہے، میرے بچے مکے رہ گئے نے، میں ہجرت کر کے تواڈے نال آ گیا، انہاں دی محبت غالب آ گئی، میں کیا چلو کوئی نہ کوئی اہل مکہ تے نیکی احسان کریے، حضور دے کچھ پروگرام انہاں دس دئیے تے میرے بچیاں دا خیال رکھن گے، اس وجہ تو میرے کو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ سیدنا عمر اٹھے تلوار نے عام چوبار کڈی، فرمایا محبوب جی حکم دیجئے، اس نے جاسوسی کی ہے، میں قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر تلوار نے آمج پالو بدریے، تلوار اپنی نے آمج پالو ہاتھ بدریے، تے بدری جو چاون کرن رابو نہ تے راضی ہے، بدری جو چاہے کرے، بدری جو چاہے کرے۔ میں پوچھنا چاہنا جدو صحابی رسول سیدنا عمر نے فرمایا ہے، پیغمبر نے نہیں بولنے دیا، پیغمبر نے فرمایا بدریے بدریے، لہذا بدریاں دے اب حساب نہیں ہوئے گا، اہل بدر کو لو قیامت والدن اعمال دے بارے نہیں پوچھا جائیں گا۔ میرا صدیق بھی اچھی بولی، ابو بکر بھی بدری ہے، سیدنا عمر بھی بدری نے، بدری صحابہ پر باز کرتے ہو، سیدنا علی بھی بدری نے، سیدنا ابو بکر و عمر بھی بدری نے، لہذا کسی عمل دے بارے نہیں پوچھا جائے گا، تسی آندے ہو پوچھا جائے گا باغ فدق دے بارے، حدیث آندھی ہے اے ملو ما شیطم، نہیں پوچھا جائے گا، صدیق جو کرے نہیں پوچھا جائے گا، عمر جو چاہے کرے نہیں سوال ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر عمر کو قیامت والدن سوال، اچھی بولیے سوال۔ خود نبی پاک نے فرمایا اے معلوم شیطم، آج تو بعد جو چاہو کر دے رہا ہوں، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پیارے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس اندر کسے مسئلے اندر الجھاؤ ہویا ہے، اختلاف ہویا ہے، جھگڑا ہویا ہے، بات جناب آگے تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت توجہ فرمائیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر توجہ میرے بار، اے عمر کوئی بات نہیں، تلخی میں پہلے کی تھی، یہ بات میرے والوں شروع ہوئی ہے، معاف کر دے ہو، خطا ہو گئی ہے، تو آڑے نال کوئی معاملہ الجھ گیا، معاف کر دو۔ سیدنا عمر فرمان لگے ابو بکر کئی مرتبہ ایسا ہویا ہے میں معاف نہیں کرانگا۔ صدیق فرمان لگے یہ تسی معاف نہیں کرو گے میں شکایت حضور نو کر دیاں گا، جاؤ شکایت کرو جا کے۔ حضرت صدیق چل پائے، اپنے جناب حضور وال چل دے آ رہے ہیں، سیدنا عمر اپنے گھر چلے گئے، لیٹے تے غصہ مبارک ٹھنڈا ہویا ہے، تے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھے تے سوچن لگے اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا ابو بکر کو۔ سیدنا ابو بکر حضور وال چل دے آ رہے ہیں،
نبی علیہ السلام نے دوروں ویکھیا ابو بکر آ رہا ہے، اپنے جناب تہبند پلو چکیا ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھ لو صدیق کس نال جھگڑ کے آ رہا ہے۔ محبوب جی تو انہوں کیویں پتہ چلے ہے؟ فرمایا جدوں اپنے تہبند پلو اٹھا کے چلے تے اے انہاں دی ادا غصے والی ہوندی ہے، جلال والی ہوندی ہے، کسے نال جھگڑ کے آ رہے صدیق قریب آئے۔ فرمایا محبوب جی میرا جھگڑا عمر نال ہویا ہے۔ فرمایا سانوں اندازہ تے ہو گیا سی کہ تسی کسے نال جھگڑ کے آ رہے ہو، ایتھے بیٹھ جاؤ۔ محبوب جی اس طرح بات ہوئی، پھر میں عمر کو معافی منگی، انہوں نے معاف نہیں کیتا۔ سیدنا عمر فرماتے نے میرے دل وچ خیال آیا، میں اٹھیا فوری کہ شکایت لگ گئی ہوئے گی۔ صدیق دے گھر گیا، صدیق گھر موجود نہیں، میں سمجھے شکایت پہنچ گئی ہے، صدیق پہنچ گیا نے۔ جو ہی محبوب علیہ السلام محفل اندر بیٹھے نے، صدیق آ کے ساری بات بیان کر چکے نے، حضور غصے جلال اندر نے۔ سیدنا عمر مگروں جدوں ویکھیا آ رہے نے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہویا، چہرہ بدلیا۔ صدیق نال جھگڑن دی وجہ تو حضور دا چہرہ بدلیا۔ سیدنا عمر دا جھگڑا ہویا ہے، حضور دا چہرہ بدلیا ہے۔ سیدنا عمر جھگڑے صدیق نال تے محبوب برداشت نہ کرن تے ایک آجدہ اٹھ کے چوڑا بجنا باز کرے، رب دی غیرت کیویں گوارا کرے۔ تائیں تے رب نے ڈیوٹی لائیے کہ گھوڑیاں دی پوجا کرو، تائیں رب نے ذمہ داری لائیے کہ اپنے آپ نو مارو تے اپنے آپ نو چھریاں تے ہتھ مارو، اپنے آپ نو ذبح کرو، فقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ نو۔ جدوں شرک کرو گے، کفر کرو گے، ضلالت کرو گے، اصحاب رسول نو برا کہو گے، پھر چہرے دے نور تے ختم ہو جائے گا، پھر چہرے دی چمک ختم ہو جائے گی، پھر عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا، پھر عقیدہ رسالت ختم ہو جائے گا، پھر ایمان دی لذت ختم ہو جائے گی، پھر نماز دی محبت ختم ہو جائے گی، پھر پردہ حیاء ختم ہو جائے گا، پھر حتیٰ کہ چکلے دے اندر بدماشی دے اڈے اندر بینڈ دا لسنس ملے گا، لسنس ہولڈر ہو جاؤں گے۔ جدوں صحابہ اکرام تے باز کرو سزاواں مل دی یعنی کیوں؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مسیرا۔ جڑا صحابہ دا راہ چھوڑ دینا ہے اللہ ذلت مسلط کر دینا ہے، جڑا صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا ہے اللہ انہوں نولیہی ما تولا، اللہ انہوں شرک اندر لا دینا ہے، نولیہی ما تولا، اللہ ادھو تے بدعات مسلط کر دینا ہے، نولیہی ما تولا، اللہ اس گروہ تے بے حیائی مسلط کر دینا ہے، جڑا صحابہ کرام نال محبت دا اظہار نہ کرے۔ فرمایا عمر فاروق جدوں آ رہے نے محفل محبوب دے اندر، سیدنا صدیق سمجھ گئے ادھر عمر آ گئے نے، تو حضور دا چہرہ سرخ ہویا ہے۔ حدیث بخاری چاہتا ہے سیدنا صدیق اپنے گھٹنے دے بل پیچھے بیٹھے سن، جتھے آئے مجلس سن اتھے بیٹھ گئے، گھٹنے دے بل اگے چل گئے، حضور دے کول آئے، فرما محبوب جی کچھ نہ کہنا عمر نو، پہل میں کیتی سی، کچھ نہ کہنا عمر کو، پہل میری سی، میرے والوں جھگڑا شروع ہویا ہے، سیدنا عمر دا کوئی اس معاملے اندر قصور نہیں، کچھ نہ کہنا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ان ٹھہر جا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا رک جاؤ اور میری بات سنو۔ حضور ممبر پہ جا تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا میرے صحابہ آج میں ایک سوال کرنا چاہنا، کاش اس سوال دی گہرائی نو تسی جان لو سمجھ لو۔ حضور فرماتے نے میرے صحابہ میں تواڈے کول اج ایک سوال کرنا چاہنا ہوں۔ کیسا منظر ہوئے گا؟ مسجد نبوی ہوئے گی، صحابہ سامنے ہوں گے، حضور ممبر پہ کھڑے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے ممبر پر، موضوع صدیق ہوگا، شان صدیق ہوگا، دفاع صدیق ہوگا۔ اللہ سانو اسے راہ اندر موت دے دے، اللہ اسے راہ اندر چل دے صحابہ دی عزت عظمت دفاع کرتے اللہ شہادت دی موت عطا فرما دے، اللہ یزدانی شہید دی طرح، علامہ شہید دی طرح اللہ صحابہ کرام دا
دفاع کرتے کرتے اس راستے دے چھل نکلے ہاں۔ اللہ اس راستے اندر ہی سنو قبول فرما لے، اور انشاءاللہ آج وقت آئے یا کل آئے، ہماری زندگی میں آئے، انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا، صحابہ کی ناموس کی حفاظت ہو کے رہے گی، اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ چکے ہیں، صحابہ کے ناموس کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سنیے میرا پیغام، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال کرنا چاہنا، اس سوال دے درد نو پہچانو، اس سوال دے روحانیت نو پہچانو۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک میں تواڈے کولو اج سوال کرنا چاہنا۔ جی محبوب جی ارشاد فرمائیے۔ جدوں جس دن میں پہلے دن نبوت دا اعلان کیتا سی، اے عمر، اے میرے دیگر صحابہ، جتنے محفل اندر موجود ہو، تسی سارے آندے سو کہ اے نبی سچا نہیں، تسی سارے من جھٹلاندے رہے، شروع اندر کچھ مہینے بعد، کوئی سال بعد، کوئی کئی سال بعد ایمان لے آیا، میری مخالفت کرتا رہا، مینوں جھٹلاندا رہا۔ میرے صحابہ آج دسو وہ پہلے دن تو کون کہندا سی کہ محمد سچ آندا ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو صدیق تھے۔ فرمایا پھر میرے ساتھی کو میری وجہ سے معاف کیوں نہیں کرتے؟ میری وجہ سے میرے ابو بکر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری وجہ سے ابو بکر کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم تمہیں یہی تو بات کہتے ہیں، صدیق کو نہ دیکھو مصطفیٰ کو دیکھو۔ صدیق نے مصطفیٰ کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اہل بیت کے لیے، اصحاب رسول میں سے صدیق نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ صدیق کو معاف کر دو رسول اللہ کے لیے۔ صدیق نے کیا بنایا ہے؟ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، ہمارا ایمان اصحاب رسول پر بھی ہے، اہل بیت اور آل رسول پر بھی ہے۔ تمہارے لیے ٹارگٹ یہ آسان ہے، تم اہل بیت کو مانتے ہو اور صحابہ کا انکار کرتے ہو، تم صحابہ پر جرح کر سکتے ہو، تمہارے لیے آسان راستہ ہے۔ اہل سنت کے لیے سارے راہ بند ہیں، اس لیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، نجات کا یہ راستہ سمجھتے ہیں، وگرنہ دلائل ہمارے پاس موجود تھے۔ ہم اس لیے کسی ایسی روایت کو نہیں پڑھتے، نہیں بیان کرتے، پبلک میں، عوام میں نہیں لائے جس سے کسی پیارے کی شخصیت، ایمان، حیثیت مجروح ہو۔ اس لیے کہ ہماری ساری شخصیات ایمان ہے۔ تمہارے چونکہ دل سے آئے، زبان چہرے سے آئے، تم صحابہ کو مانتے نہیں ہو، جو روایت تم چاہو پبلک کر دو، عوام میں لے آؤ، اور ہم وہ جواب میں کیسے بولے؟ تم سمجھتے ہو کہ جواب نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ دلائل نہیں ہے۔ لے آؤ صدیق کی وفات کے بعد ورثہ صدیق کا، لے آؤ سیدنا عمر کی وفات کی شہادت کے بعد ورثہ عمر کا، کیا تقسیم ہوئے اولاد میں وہ پیش کرو۔ کیا لیے صدیق نے اسلام سے؟ مال کی دنیا کی صورت میں وہ پیش کرو۔ لے آؤ وہ فرشت جو صدیق دنیا سے جا رہے تھے، امی عائشہ کی گود میں صدیق کا سر تھا اور امی عائشہ اوپر رو رہی تھی۔ فرمایا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا
تم دنیا سے جا رہے ہو، گھر میں کفن یوگا، پیسہ نہیں، کپڑا نہیں، اس صدیق کو برا کہتے ہو؟ ہماری کتابیں چھوڑو، اپنی کتابیں لاؤ جس میں صدیق کے وارثوں کو وراثت صدیق ملی ہو، وہ تم بتلا دو کیا تھی، ہم دیکھیں کہ صدیق کتنا مال لیا ہے۔ مال لینے نہیں آیا تھا صدیق، اپنا مال محمد پہ لٹانے آیا تھا۔ پیر سید سفتان شاہ نقوی جو کمائے وہ پیش کیجئے۔ عمر فاروق کو پڑھیے، عبداللہ بن عمر کو بیٹے کو کہتے تھے جاؤ امی عائشہ سے پوچھو حضور کے ساتھ دفن کی اجازت ہے یا نہیں۔ جو قبر کی جگہ پوچھے بغیر نہیں لیتا تم اس کو کہتے ہو مال لینے آیا ہے۔ جو پھر کہتے ہیں بیٹا میں شہید ہو جاؤں، اماں سے پھر پوچھنا، اجازت دے تو دفن کر دینا، اجازت نہ ہو تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا عمر قبر کی جگہ نہیں لے رہے، اہل بیت کی مرضی کے بغیر۔ بیٹا بیٹھا غلام بیٹھے ہیں، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرے کفن دفن سے پہلے جو میرا قرض ہے وہ میرے جو بچے ادا کر دینا، نہ بچے قرض ادا کرنے کے لیے تو اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے پیسہ لے لینا اور قرض ادا کرنا، اگر قبیلے والے بھی نہ دے تو بیت المال سے اتنا لے لینا جس سے عمر کا قرض ادا ہو جائے۔ وہ قرض دنیا سے جائیں تو قرض چڑھاؤ، امیر المومنین ہے اور تم کہتے ہو وہ دنیا کے لیے ایمان لائے تھے۔ اس سے اگلی باس میں کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں، لیکن اصحاب رسول کے بارے میں یہ کفر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حیثیت مجروح ہو جائے تاکہ اسلام ختم ہو، لیکن ہم صحابہ کی ناموس کے پہرے دار چوکیدار ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر آنے نہیں دیں گے۔ ان کا عزت اور سکات عدالت آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ ہم رکھوالے ہیں صحابہ کے، ہم ہیں چوکیدار صحابہ کے، ہم ہیں غلام صحابہ کے، ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی عزت پر چادر پر داغ نہیں لگنے دیں گے۔ کیا کہتے ہو امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب سے زیادہ باس امیر معاویہ پر معاشرے میں چلی ہوئی۔ جانتے ہو حضور نے امیر معاویہ کو خود جنتی قرار دیا ہے، بات ختم ہو گئی تھی، لیکن بدبخت نے کہا امیر معاویہ حضور کا کاتب وحی، یہ کہتے ہیں سارے مسلمان سارے اہل سنت کاتب وحی ہے کاتب وحی ہے، وہ تو سفارشی برتی ہوا ہے، کہتے سفارشی برتی ہوا ہے۔ میں نے کہا بدبخت بد نصیب سن، تو کیا کہتا ہے کہ یہ سفارشی برتے ہوا ہے؟ حضرت امیر معاویہ ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا معاویہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو ذرا وحی لکھنے کے لیے کاتب اپنا رکھ لیجیے۔ حضور نے رکھ لیا، کہتا ہے یہ سفارشی برتی ہو، کوئی شک نہیں ہے، چلو مان لیا بھائی۔ ابو سفیان آئے تھے، صحیح روایت میں آئے تھے، سفارش کی تھی، حضور نے رکھ لیا، سفارشی برتے ہوئے، بتاؤ تمہیں کیا اعتراض؟ میں بیٹھا ہوں، میں مانتا ہوں امیر معاویہ کاتب وحی بھرتی ہوئے سفارشی، لیکن پوچھو سوچو تو صحیح، سفارش کی کس نے ہے؟ باپ نے، بتلاؤ قبول کس نے کی ہے؟ خوشی بولیے، قبول کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے۔ تو امیر معاویہ کو چھوڑ دو، حضور کے بارے میں کہو کہ وہ سفارشی بھرتی کیا کرتے تھے، بدبختو سیدھا حضور پر پھونکنا شروع کرو۔ سفارشی بھرتی ہوئے امیر معاویہ، سفارش کی باپ نے ہے،
اگر یہ سوارت جائز نہ ہوتی حضور رد کرتے. جب حضور نے قبول کر لی ہے، میں کہتا ہوں حضور نے برتھی نہیں کیا، رب نے آسمان سے برتھی کروایا. حضور نے سوارج قبول کی ہے. سیدھا کہو کہ حضور بھی ناجائز بھرتیاں کرتے تھے بدبخت تو اپنے وزیروں کی طرح. رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہو. حضور نے سوارج قبول کی ہے. نہ اہل ہوتے، نہ حق ہوتے، آل نہ ہوتے، حضور کبھی قبول نہ فرماتے. جب حضور نے قبول کر لی، سمجھو اس تو وڈا حق شان کی ہو سکتی ہے کہ حضور نے قبول فرما لی. حضور نے فرمایا امیر معاویہ پر کیا اعتراض؟ کہتے ہیں ان کی شان میں کوئی قرآن کی آیت پیش کرو. نعرہ ان کی شان تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، سید سبطین شاہ نقوی، سید سبطین شاہ نقوی بآواز بلند نعرہ سے جواب دے. سید سبطین شاہ نقوی، سید سبطین شاہ نقوی. اتے آ جاؤ میرے کول بابو، مجرم میرے کول بیٹھ. کہتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں کوئی قرآن کی آیت ہے؟ امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہے؟ میں کہ ایک آیت نہ ہوئے، ایک حدیث نہ ہوئے. امیر معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. بس صحابی جو ہوا بس. ہر وہ آیت جو صحابہ کی شان میں اس میں امیر معاویہ داخل ہے. ہر وہ حدیث جس میں صحابہ کی شان ہے اس میں امیر معاویہ داخل ہے. الگ آیت حدیث موجود ہے الگ بھی، ہم نہیں پڑھتے. یہ کہتا ہے کہ شان میں آیت حدیث موجود ہے، جب میدان لگے گا پڑھے. لیکن آج یہ کہتا ہوں نہ ہو شان میں صحابی ہونا کوئی گھٹ شان ہے. میں پوچھتا ہوں 1.25 لاکھ انبیاء 21 نبیوں کا یا 18 یا 21 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، جن کی شان میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. جن نبیوں کی شان میں وہ نبی نہیں ہے. سارے نبیوں کے بارے میں شان قرآن میں موجود ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے. محمد کے ساتھیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہے تو مغفور ہے، صحابی ہے تو جنت کا وارث ہے، صحابی ہے تو اس کے اعمال پر باس ہی نہیں. ہماری صحابہ سے محبت نماز کی وجہ ہے ہی نہیں، اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری صحابہ سے محبت اعمال کی وجہ سے جب ہے ہی نہیں تو اعمال کی وجہ سے لڑائی کیوں؟ اس وجہ سے محبت نہیں کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، نہیں. ہماری صرف اس لیے محبت ہے انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا. جب محبت دیدار رسول کی وجہ سے ہے، جب محبت رویت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، کیا رویت حق نہیں ہے؟ امیر معاویہ نے ہزاروں بار حضور کے چہرے کو دیکھا. جو چہرے کو دیکھے اس پیمان کی حالت میں جہنم کی آگ حرام ہے. امیر معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی. جو شخص کہتا ہے امیر معاویہ کو میں نہیں مانتا، میں اسے کہتا ہوں کہ میں امیر معاویہ کو جنتی مانتا ہوں. فیصل آباد میں وہ ایک بستی میں ایک بدبخت تھا، اس نے کہا میری تقریر کے بعد میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا پھر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے. سوال کرتا رہا، پوچھتا رہا. کہتا ہے میں مطمئن نہیں ہوا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیتے. میں کہتا ہوں امیر معاویہ جنتی ہے، تو کہے جنتی نہیں ہے. پھر رب سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. کہتا ہے دعا کر لے. میں تیار ہوں. میں نے کہا پھر کر لے. یہ مولا عمر فاروق شاکر صاحب بھی موجود تھے اور بھی بہت سارے جماعتی ساتھی بزرگ دوست علماء موجود تھے. میں نے کہا کر لے. پھر
اس نے دعا کر لی یا اللہ اگر امیر معاویہ جنتی ہے تو کہنے لگا جس جنت امیر معاویہ جانا ہے نا میں وہ جانا ہی نہیں. میں اقبال گل تو مک گئی. کہتا میں نے نہیں جانا. میں نے کہا میں نے جانا ہی اس جنت میں ہے جس میں امیر معاویہ ہو. کیونکہ معاویہ ایک ستارے کو کہتے ہیں. بعض لوگ نا امیر معاویہ کے نام کا جو لغوی معنی ہے اس کو لینے کی ناکام کوشش کرتے, جسارت کرتے, بدماشی کرتے. اس کے نام کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معاویہ ستارے کو کہتے ہیں. ستارے کو یہ رات کے وقت چڑھتا ہے. 2-2:30 بجے تو رات ہوتا ہے نا, تہجد کا ٹائم. اس ویلے آسمان تے چڑھتا ہے, نظر آتا ہے تو اس ویلے پنڈاں دے کتے اتا منہ کر کے بھوک دیں. جدوں یہ ستارہ چڑھے اس دی علامت ہوندی ہے. معاویہ وہ ستارہ ہے جس کو کتے بھونکنا شروع کر دیں. نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے. معاویہ کہتے ہی اس ستارے کو ہے. جو کتا بھونکنا شروع کرے سمجھو معاویہ چڑھ گیا ہے. معاویہ تکلیف دیتا ہے. اور یہ بات بھی لکھ لو, جس نے معاویہ پر زبان کھولی ہے مرے گا نہیں جب تک صدیق تک نہ پہنچے. اس نے بھی بد دعا اپنے لیے کی کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو پھر اینو مار دے, تے جے اے سچا ہے تو میں نے مار دے. اللہ نے رحمت کی. ابا جب یہ بات ہو گئی نا, دعا ہو گئی, ہم باہر نکلے. کہتا چنگا جی پھر سلام لے لو. میں کہ سلام تیرا سلام. میں کہ تیری تباہی لئی دعا کی ہے, تیرا ان سلام لوا. میں کہ میں 10 ہے جدو اے مر گیا. اللہ نے اس کو موت میری زندگی میں دے کے یہ واضح کیا معاویہ تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. آج بھی پوری دنیا کے رافضیوں کو چیلنج ہے, دعوت ہے. جس کو امیر معاویہ کے ایمان پر شک کو وہ ہم سے مبالغہ کر لے. جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا. مبالغہ کر لو, ہو سکتا ہے ساڑھے بھی کوئی 10 دن ود جائے. اگر امیر معاویہ کے ایمان پر مجھ سے کوئی بات طے کر لینا کہ 1000 سال اگر تنو موت آوے تاں بھی امیر معاویہ کے ایمان پر وہ باز کرنا چاہے 1000 سال طے کر لے, اللہ کی قسم مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے امیر معاویہ صحابی رسول ہے, جنت کا وارث. تبھی تو شیخ الاسلام نے فرمایا تھا نا, بیمار ہو گئے, زخمی ہو گئے, ہسپتال پہنچائے گئے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری بتلایا گیا کہ آپ کا جو معالج ہے نا وہ مرزائی ہے, ڈاکٹر. تے تساں مرزے نال کیتا ہویا دی دعوت مبالغ قبول کیتی ہوئی ہے. اینو پتہ لگ گیا مولانا ثناء اللہ کے دے ٹیکہ ہی نہ لا دے, اتھو نکل چلیے کوئی زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے. شیخ الاسلام نے کیا فرمایا تھا, اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ مرزائی ہے میں اس ہسپتال میں آتا نہ, علاج کرواتا نہ, لیکن اب نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر یہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے میں مر نہیں سکتا جب تک مرزا نہ مرے. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر مباہلہ کرنا چاہے, اصحاب رسول پر کوئی مباہلہ کرنا چاہے, امیر معاویہ کی شان پر مقام پر کوئی مباہلہ کرنا چاہے, ہم امیر معاویہ کے خادم نوکر, ان کی عزت ناموس کے انشاءاللہ نگران اور محافظ پہرے دار ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں. امیر معاویہ کی عزت ناموس آج بھی محفوظ ہے, ہمیشہ محفوظ رہے گی. وعدہ تھا حضرت صاحب کے آنے تک گفتگو ہوگی, وہ آ چکے. اللہ عمل کی توفیق عطا